बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुकूमत साजी के लिए अपना सूबों समेत वफाकी हुकूमत में अपना इत्तफाक हो गया है और कौन कौन सी वजारत किसे मिली है ये भी मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जो थे असद कैसर साहब, वो अडयाला जेल इमरान खान साहब को मिलने के लिए गए, उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई, जेल सुपरिटेंडेंट ने उनकी मुलाकात नहीं होने दी। और दूसरी चीज़ मेरे पास एक और अपडेट है जो बुशरा बीबी के हवाले से है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि उनको उनकी काफ़ी दिनों से तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके मैदे का कोई प्रॉब्लम है और इसके मुतालिक भी मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, जैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, जद्दोजहद किया है, ये मैं श्योरिटी देता हूँ कि अगर इन हालात में कोई और सियासी पार्टी होती उसने इस तरह सरवाइव नहीं कर सकना था जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरवाइव किया है, चीज़ों को बर्दाश्त किया है और जिस तरह उन्होंने एक बुर्दबारी का जो मुजाहरा वो किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कोई दूसरी पार्टी ना कर पाती। अमूमन जैसे होता है जिस तरह के अपना इल्ज़ामात लगते रहे उन पर ज़्यादा से ज़्यादा आला क़यादत सी अगर उस पार्टी की आला क़यादत जो थी उसने बाहर भाग जाना था और कारकुनान जो थे उनको अंदर ठोस दिया जाना था। लेकिन यहाँ पे जो मामला है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है ये ज़रा उल्टा है। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि ऐसी सियासी पार्टी पीटीआई के अलावा अगर कोई सियासी पार्टी इस सिचुएशन का मुकाबला अव्वल तो उसने करना ही नहीं था और इलेक्शन से भी भाग जाना था। लेकिन ये बड़ी बात है माशाल्लाह, एक उन्होंने ना सिर्फ एक इलेक्शन लड़ा इन हालात में भी और क्लीन स्वीप किया। इसे क्लीन स्वीप कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की धांधली, इस तरह का ब्लंडर जो दिखाया गया, जो हुआ है, सोशल मीडिया अपना उसे क्या कहते हैं बंद कर दिया गया था, सोशल मीडिया पे बैन कर दिया गया था और इंटरनेट जो था वो बंद कर दिया गया था और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें करने के बावजूद जो है वो नताइज आने से पहले अपना जो इंकशाफात थे वो पहले आने शुरू हो गए थे सोशल मीडिया पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारा कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी के दरमियान मुआहदा तय पा गया और हुकूमत जो है वो बन जाएगी। अच्छा, बताना जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है बताने वाली वो ये है कि एक वक्त था जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत थी उन समेत वो स्टेज पे जब आते थे ना सिर्फ माइक हिला दिए जाते थे बल्कि उनकी तरफ से ऐसे भी बयान आए थे, मैं इस शख्स को आसफ अली जरदारी को गड़ी खुदा बख्श लाड़काना समेत कराची की सड़कों समेत पूरे मुल्क में और लाहौर बिलखसूस लाहौर में इसको घसीटूंगा, इसका पेट फाड़ के इसके पेट के अंदर से कौम का जो लूटा हुआ माल है वो निकालूंगा। और आगे से उनकी तरफ से जो जवाब आता था वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो किस तरह के जवाब देते थे। वो कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे इनका जो ये ज़ियाउल हक जो थे उनकी पैदावार है, ये ज़ियाउल हक के बेटे हैं, ये उनके बेटे हैं इनका बाप ज़ियाउल हक है। तो ये मैं नहीं कह रही, ये अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं। बताना मैं आपको ये चाहता था कि माजी में इन्होंने इस किस्म की सियासत की, एक दूसरे के खिलाफ अपना अजीबो गरीब किस्म की बातें की जो मैं नहीं कह सकता। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये मौजूदा इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन थे, आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी थे वो उसी पटरी पे चढ़ गए थे जिस पटरी पे इमरान खान जो थे वो जिस तरह वो ललकारते थे पाकिस्तान, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो ललकारते थे, इसको हम ललकारना कहेंगे। और इनके करप्शन की जो चीज़ें हैं वो सारी अपना वो सामने आ जाती हैं और ऐसे ही बिल्कुल उसी ट्रैक पे चल रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी। वो भी ना सिर्फ उन्होंने इधर NA 127 में आके इधर लाहौर में जो जलसा किया था उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए थे, ना सिर्फ इनको रगड़ा था, नवाज शरीफ साहब को रगड़ा लगाया, मरीम नवाज को रगड़ा लगाया। माजी में उन्होंने एक चीज़ ये भी कही थी कि नवाज शरीफ ने मेरी वालदा की हुकूमत को गिराने के लिए इन्होंने इनको जो फंडिंग हुई थी वो उसामा बिन लादेन की तरफ से इनको फंडिंग हुई थी। ये भी इनका एक बयान सामने आया है।
بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا ماحول ہو گیا ہے. جن لوگوں کے بارے میں شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں ان کے پیٹ پھاڑ کے ان کے پیٹ کے اندر سے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ نکالوں گا، رات کو انہوں نے انہی کے ساتھ بیٹھ کے وہی لوٹی ہوئی جو کمائی تھی اس کی روٹیاں کھائی ہیں، اس کے چرگے پاڑے ہیں انہوں نے، اور خوب مزے اڑائے ہیں اور آئندہ بھی مزے اڑائیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹنیور ہوگا یہ حکومت کا، سیاست پر باریک بینی رکھتے ہیں، باریک نظر رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ 1-1.5 سال سے زیادہ نہیں چل سکے گی. جیسا کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کو اپنے مفادات جب ہوں گے تو یہ تو بالکل ساتھ ہوں گے مسلم لیگ نون کے، اور جب کوئی بڑا بلنڈر ہوگا یا کسی قسم کا کوئی فیلئر سامنے آئے گا تو یہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے، چاہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے. اور ایم کیو ایم کے بھی ایک لسٹ سامنے آئی ہے جو انہوں نے اپنے جو انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، وہ بھی انہوں نے بھی ظاہری سی بات ہے خواہشات ظاہر کی ہیں. انہوں نے بھی وزارتوں کے حصول کے لیے معاہدہ کیا تھا، اور سندھ کی گورنرشپ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ جی سندھ کی گورنرشپ ہم لیں گے. لیکن جو بھی ہے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے. اچھا جی، اس سمجھوتے کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا ہوگا، سندھ اور بلوچستان کی گورنرشپ نون لیگ کو ملے گی، پنجاب کی جو گورنرشپ ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے حصے میں آئے گی. پاکستان پیپل پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، اور چیئرمین سینٹ جو ہے جس کا پیپل پارٹی نے کہا تھا، خواہش کا اظہار کیا تھا کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کا ہونا چاہیے، اس پر نون لیگ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے مزید مشاورت کے بعد اس کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی. اب یہ دیکھیں یہ ملی جلی سرکار بنے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ گزشتہ جو انہوں نے گورنمنٹ کی تھی 16 ماہ کی، یہ اس قسم کی ہوتی ہے یا اس سے بدتر ہوگی، کیونکہ آنے والے جو معاشی حالات ہیں ملک کے وہ اس نہج پہ نہیں ہے. آپ بجلی زیادہ مہنگی نہیں کر سکتے، آپ گیس زیادہ مہنگی نہیں کر سکتے، آپ مہنگائی اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ان کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر حکومت کرنی چاہیے، اور یہ کریں گے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک آ جائے گا. اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اسد کیسر صاحب جو تھے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل گئے ہیں، اور ان کو وہاں ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی. انہوں نے پھر بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ عجیب نظام ہے اس ملک کا کہ ایک جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، جو سینئر جج ہیں، ان کے احکامات سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں. اور میں ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا اور مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اگلی چیز جو میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، انہوں نے اس بندر بانٹ، یہ جو بندر بانٹ انہوں نے ہوئی ہے رات کو، انہوں نے اس بندر بانٹ کے بارے میں بھی اپنا کہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بندر بانٹ ہوئی ہے، یہ ایک تماشا لگے گا، چور آگے بیٹھ گئے، یہ مزید کھائیں گے، پیئیں گے، لوٹیں گے اور چلے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ مزید مہنگائی کو آگے بڑھائیں گے، کم نہیں کریں گے یا روکیں گے نہیں. اگلی چیز ایک اور میں آپ کو جو ایک نئی اپڈیٹ ہے وہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. سوری میں بتانا آپ کو بھول گیا، یہ جو رات کو جو ان کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے سوشل میڈیا پہ، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، انہوں نے ماضی میں ایک دوسرے کے درمیان جو ایک دوسرے کے اگینسٹ جو بیانات دیے تھے، وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں. آگے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، کسی خاتون کی تھی. انہوں نے کہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں، ان کو اڈیالہ جیل کی طرف سے جو کھانا آتا ہے اس میں زہر ملایا ہوا ہے، سلو پوائزن ملائی ہوئی ہے. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو تھے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار جیل انتظامیہ ہوگی. انہوں نے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ جیل انتظامیہ کو ٹھہرایا. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں، ان کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ لا کے خان صاحب کو دکھائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھ لو، اگر تم نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو رزلٹ اس سے زیادہ خراب ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ایک سینئر اینکر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ بنی گالہ کو سب جیل کا درجہ دے کے، ایسے نہیں ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ پورے بنی گالہ میں آزاد گھوم رہی ہیں، نہیں ایسے نہیں ہے. ان کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے جو سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ اپنا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کڑی نگرانی کی جاتی ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے
کورٹ سے کہ ان کو بنی گالا میں ہی اپنا وہ بند کیا جائے تاکہ ان کو کھانا وغیرہ جو ہے وہ گھر سے آ سکے، کیونکہ اڈیالہ جیل سے کھانا جو آ رہا ہے ان کے خدشات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز زہر ملائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کا معدہ بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بہت سیریس معاملہ ہے، یہ بہت سیریس معاملہ ہے جس کو عوام الناس نے، لوگوں نے جو ہے، خاص کر لوگوں نے اس کو بہت ایزی لیا ہوا ہے۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کریں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تو آپ کو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہم خود آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تھینک یو، شکریہ۔ اپنے کمنٹس جو ہے وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیا کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔